آج کا نسخہ کمال کا نسخہ ہے، اتنا سپر پاور ہے کہ آپ اس سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اتنا پاورفل نسخہ ہے، اتنا سپر پاور نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دشمنان علی، تم جتنی کوشش کر لو علی ولی اللہ کو مٹانے کی، مگر اللہ کہہ رہا ہے جب تک خدا خدا ہے، جب تک نبی نبی ہیں، تب تک علی علی ہیں۔ اب عزیزان محترم، اس آیے کریمہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس آیے کریمہ میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جا رہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا تو کافی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی ہے۔ اصل میں وہی دشمنان علی کہتے ہیں، کہتے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی مجھے مانتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، شیطان بھی مجھے مانتا تھا، شیطان بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، مگر شیطان بن گیا، رجیم ہو گیا، کافر بن گیا۔ خدایا شیطان کافر کیوں بنا؟ شیطان رجیم کیوں بنا؟ شیطان کیوں بنا؟ تو آواز آئی شیطان مجھے مانتا تھا، مگر جسے میں نے بنایا اسے نہیں مانتا تھا۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، یا علی شیطان اللہم صلی علی محمد، یعنی ایک فیصلہ ہو گیا نا کہ جو شیطان نہیں بننا چاہتا وہ اللہ کو بھی مانے، جس کو اللہ منوائے اسے بھی مانے، ورنہ اللہ کی نظر میں وہ شخص شیطان ہو جاتا ہے، رجیم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا۔ شیطان نے اللہ کو کتنے سجدے کیے، 6000 سال بعض روایتوں میں شیطان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ خدایا اس نے ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا تو تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا کیونکہ میرا قانون ہے، اگر مجھے مانتے ہو تو مجھے بھی مانو، جسے میں نے بنایا اسے بھی مانو۔ بس عزیزان محترم، میدان غدیر خم میں بھی جب ایک نے علی کا انکار کیا، اللہ نے اس پر پتھر کا عذاب نازل کر کے بتایا علی کو بھی میں نے بنایا ہے۔ اللہ نے اللہ کا قانون ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فر، مجھے بھی مانو، جس کو میں نے منوایا اسے بھی مانو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بھی مانو، جس کو میں بناؤں اسے بھی مانو۔ شیطان نے آدم کو نہیں مانا، شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، اللہ نے اس پر بھی عذاب کیا، اور حارث نے بھی اللہ کے بنائے ہوئے علی کو نہیں مانا، اللہ نے پتھر بھیج دیا۔ اچھا یہ حارث کوئی کافر نہیں تھا؟ میدان غدیر خم میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے تمام اصحاب کو روکا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کروایا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا، اور پھر بڑا ممبر بنایا، اور ممبر کو بنا کے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ شاعر کہتا ہے ہو خم پر جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا، بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لوگوں میرا جانشین علی ہے, لوگوں میرے بعد خلیفہ علی ہے, لوگوں خلیفہ بلا فصل علی ہے. توجہات کا طالب ہوں. وہ کل آپ نے سنا نا ایک دشمن علی نے کیا کہا, یہ جو پاکستان میں شیعہ کہتے ہیں نا علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل ہیں, دشمن علی نے کیا کہا؟ دشمن علی نے کہا نعوذم باللہ یہ دہشت گردی ہے. دشمنی علی میں اندھا ہو گیا ہے, اور علی کو جب ہم خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. نعوذ باللہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول کو مانتے یا صحیح نہیں ہے, یا رسول کی حدیثوں کو سمجھے صحیح نہیں ہے. ارے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اب ایک سوال آپ سے بھی پوچھوں, اس دشمن علی سے بھی پوچھوں, اچھا آج تو کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دروازہ ہو, مگر آج گھروں میں تو دروازے ہیں نا بھائی. آپ کے گھر میں دروازہ ہے نا, ہمارے گھر میں دروازہ ہے نا, اس دشمن علی کے گھر پر بھی دروازہ ہے نا. اب ایک سوال کا جواب دیجئے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر یہاں ہو اور دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ پتہ نہیں 4 میل سمجھے یا نہیں, 1 2 3 4. بھائی کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر یہاں ہو اور دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ نہیں بھائی, جہاں گھر ہوتا ہے وہی در ہوتا ہے. گھر میں اور در میں فاصلہ نہیں ہوتا. تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں, بلا فصل ہوتا ہے. فصل نہیں ہوتا. رسول نے اعلان کر دیا, اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لوگوں میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں. اور یہ حدیث غدیر جو ہے من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ شیعوں نے بھی لکھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے. 70 سے زیادہ متواتر احادیث ہیں جس میں یہ حدیث, متواتر کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث متواتر ذکر کی گئی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن جب رسول نے اعلان کیا تو حارث نامی ایک شخص آ گیا. حارث نے آ کر کہا یا رسول خدا, اگر علی کی ولایت کا اعلان آپ نے خود کیا ہے. اچھا یہ حارث کون تھا؟ مسلمان تھا, کافر نہیں تھا. ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی کہ بات سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہا تو کافی ہے. اس نے کہا یا رسول خدا, آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. یا رسول خدا آپ نے کہا کہو محمد رسول اللہ, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ حارث کہہ رہا ہے, تاریخ میں موجود ہے. کہا یا رسول خدا آپ نے کہا کہ نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو, ہم نے زکوٰۃ دی. آپ نے کہا حج پہ آ جاؤ, تو ہم حج پہ آ گئے, حج سے ہی واپس آ رہا تھا. اب کہتا ہے یا رسول خدا, اگر علی کی اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان آپ نے خود کیا ہے تو میں نہیں مانتا, اور اگر اللہ کا حکم ہے اللہ کو کہہ دے مجھ پر عذاب نازل کر دے. یہاں کہنا تھا, اللہ قرآن میں سورہ معارج میں کہتا ہے علی کے دشمن کو ہم نے وہ عذاب دیا جو کافروں کا تھا. علی کے دشمن کو وہ عذاب دیا. یا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سورہ معارج کی آیتیں ہیں کہ علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, جو مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, جو کافروں کے لیے تھا. مولا کا عشق ماشاء اللہ تمام مومنین کے دلوں میں ہے, اور یہ عشق انشاءاللہ بچپن سے تھا اور مرتے دم تک رہے گا. اور دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ ہم عاشق علی رہیں, اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں جن کے دلوں میں ابھی عشق علی نہیں آیا کہ بھائی اللہ نے حارث پہ عذاب پتہ ہے کیوں نازل کیا. حارث نمازی بھی تھا, حارث روزے دار بھی تھا, مگر اللہ نے حارث پر عذاب نازل کر کے بتایا لوگوں مجھ سے دوسری چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں مگر علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی. ہاں بھائی, یہ محبت دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالیے.
اللہ نے حارث پہ عذاب نازل کر کے بتایا کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے اس پہ کافروں کا عذاب نازل کیا۔ عزیزان محترم، عشق علی ماشاء اللہ آپ سب کے دلوں میں ہے، عشق علی انشاءاللہ یہ دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالیے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی عاشق ہیں اہل بیت کے، ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی عاشق علی ہیں، ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی عاشق حسین ہیں، عاشق رسول ہیں، مگر بعض دشمن انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ وہی دشمن جو علی ولی اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم غلطی کر کے انہیں خود سے دور کر دیتے ہیں۔ اپنے سنی بھائیوں کو قریب کیجئے، کیونکہ آپ کے دل میں بھی وہی رسول کی محبت ہے، ان کے دل میں بھی رسول کی محبت ہے۔ آئیے رسول کی محبت کے ذریعے سے اپنے سنی بھائیوں کو اٹریکٹ کیجئے۔ اب یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، لوگو انما ولیکم اللہ، سنی بھائیوں کو بتائیے بھائی قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن تو ہم سب مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایک میں اللہ تمہارا ولی، اللہ کہہ رہے صرف مجھے نہ مانو بلکہ میں اور اعلان کر رہا ہوں میرے ساتھ رسول کو بھی مانو۔ رسول کو تم سب نے مان لیا، رسول کو ہم سب نے مان لیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کو بھی مانو۔ یہاں رک کیوں جاتے ہیں، یہاں چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جیسے خدا کو مان رہے ہو، جیسے رسول کو مان رہے ہو، ویسے علی کو بھی مانو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ علی کو اگر نہیں مان رہے تو تم مشکل میں پڑو گے، جیسے نبی کو نہ ماننے سے مشکل میں پڑو گے، جیسے خدا کو نہ ماننے سے مشکل میں پڑو گے، اسی طرح اگر علی کو نہیں مانو گے تو مشکل میں پڑو گے۔ اور جو علی کو مانتا ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں رہتی، جو علی کو مانتا ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں رہتی، کہ شاعر کہتا ہے ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ اگر مشکل سے نجات چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، اہل بیت کے در پہ آؤ، بڑی سے بڑی مشکل کے ساتھ آؤ، مشکل ختم ہو جائے گی۔ آج بڑی سے بڑی بیماریاں ہیں جن کا دنیا میں علاج نہیں، مگر اہل بیت کے در پہ علاج ملتا ہے، اہل بیت کے صدقے علاج ملتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ کل آپ نے سنا، شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو۔ آج کا نسخہ کمال کا نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اگر چاہیں پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں۔ کمال کا نسخہ، سپر پاور نسخہ۔ لیکن وہ شرط یاد رکھیے گا، میں نے کیا کہا، شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے نا گناہ پہ کنٹرول کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، پہلے ایک کمال کی مثال۔ ایک آدمی بہت موٹا ہو گیا ہے، بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے اب احساس ہوا کہ بھائی میں نے وزن گرانا ہے۔ کسی سے اس نے پوچھ لیا کہ بھائی میں وزن گراؤں تو کیا کروں؟ تو کسی نے اسے کہا پہلا کام یہ کرو کہ روزانہ 1 گھنٹہ جوگنگ کرو، دوڑو، ایکسرسائز کرو۔ اب یہ بیچارہ روزانہ 1 گھنٹہ دوڑتا تو ہے، مگر دوڑنے کے بعد جب دوڑ کے گھر واپس آتا ہے مکھن بھی کھاتا ہے، پراٹھا بھی کھاتا ہے، نہاری بھی کھاتا ہے، پائے بھی کھاتا ہے۔ سچ سچ بتاؤ اس کا وزن کم ہوگا یا اوپر ہوگا؟ اس کا وزن اوپر ہوگا۔ اب یہ 6 مہینے تک روزانہ 1 گھنٹہ دوڑ رہا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ دوڑتا ہے، پھر آ کے نہاری اور پائے شائے کھاتا ہے، وزن بڑھا اور آ کے پھر گلا کرنے لگا، بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ہر روز دوڑو گے تو ہمارا وزن کم ہوگا، مگر ہمارا وزن تو بڑھ گیا۔ تو لوگ پوچھیں گے بھائی دوڑنے کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ جب کہے گا نہاری بھی کھاتا تھا، پائے بھی کھاتا تھا، پراٹھے بھی کھاتا تھا، تو ہر آدمی یہی کہے گا وزن گرانے کے لیے تمہیں دوڑنے کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پر بھی کنٹرول کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کیجئے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مومنین کے یہ نکلتے ہیں بہت زیادہ پیٹ، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اپنا وزن کم کیجئے۔ یہ جو موٹا ہو جاتے ہیں نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ مرد بھی عورت بھی شادی سے پہلے تو بڑا اسمارٹ ہوتے ہیں کہ ہم پتلے ہوں اور اچھے لگیں، اور شادی کے بعد پتہ نہیں کیوں گائے بھینس بننے لگتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا ہے تو گائے بھینس نہ بنے۔
وہ گائے بھینس ہے جو کھاتی رہتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا. جب مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے تو کھانے پہ کنٹرول کرو. ہاں جی چاہتا ہے کھاؤں, مگر اپنے لیے قانون بنائیے کہ میں نے 2 روٹیاں کھانی ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانی, میں نے 1 روٹی کھانی ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانی, اور ارادے پہ مضبوط رہیے. تو موٹا انسان ورزش کرے گا, ساتھ میں کنٹرول کرے گا تو وزن گرے گا. اسی طرح اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں, مگر شرط ہے نسخے کے ساتھ گناہ پہ کنٹرول کرو. اگر آپ 1000 دن تک بھی نسخوں پہ عمل کریں گے اور ساتھ میں گناہ کریں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. کل میں نے 7 دن کا نسخہ بتایا, کوئٹہ کے ایک مومن نے تجربہ کیا, انہیں کینسر تھی, 7 دن میں وہ ٹھیک ہو گئے. 7 دن کا, مولا نے کہا 7 دن کا نسخہ ہے. مگر جب زبان سے غیبت ہو, جب آنکھوں سے نامحرم کو دیکھیں, جب کانوں سے گانے سنیں, غیبتیں سنیں, تہمتیں سنیں, فتنے سنیں, جب خود فتنے کرائیں, تو پھر آپ دیکھیے بعض کو 40 دن میں, بعض کو 1 سال میں, بعض کو 10 سال شاید لگ جائیں مگر نتیجہ نہ ملے. کل دعائے کمیل ہم نے پڑھی تھی, ایک جملہ تھا, خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں. کبھی ہم گناہ کرتے ہیں, ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے مگر گناہ کی وجہ سے دعا جیل میں چلی جاتی ہے. تو خدا را گناہ سے بچیے, پھر دیکھیے اہل بیت کے نسخے کتنے پاورفل ہیں. اب آج وہ نسخہ سنانا ہے جو پہاڑوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر آپ چاہیں اس سے پہاڑ ہلا سکیں. یعنی کیا, اب کل پہاڑ کے سامنے نہ جائیے گا پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا. ہاں بھائی, یہ پہاڑوں کو ہلانے کی 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ خود کو پاک کریں تو پہاڑ ہلا بھی سکیں گے, لیکن دوسری بات یعنی اتنا سپر پاور ہے کہ آپ اس سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ایک مومن تھا, آسٹریلیا سے قم آیا. قم میں ایک آیت اللہ ہیں, ابھی حیات ہیں, ابھی استخارہ نہیں کرتے, پہلے استخارہ کرتے تھے, ابھی بہت کم کرتے ہیں. ایک آیت اللہ ہیں, ان کا استخارہ بڑا مشہور تھا. ہمارے دوست آسٹریلیا سے قم آئے, انہوں نے ان کی بڑی تعریف سنی, تو انہوں نے کہا میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ ان کی اتنی تعریف سنی ہے, کیا واقعی بھی یہ حقیقتاً اتنے پاورفل ہیں یا نہیں. اچھا وہ کیا کرتے تھے, نماز کے بعد بیٹھتے تھے, لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے, لوگ آگے کہتے تھے آغا صاحب استخارہ کروائیے. یہ نہیں کہتے تھے کہ شادی کا ہے, بزنس کا ہے, نوکری, نہیں, آغا صاحب استخارہ کروائیے. وہ قرآن کھولتے تھے, کہتے تھے شادی اچھی نہیں ہوگی. آدمی نیت نہیں بتاتا تھا. پھر دوسرا کہتے آغا صاحب بزنس کے لیے کوئی استخارہ کیجیے. وہ یوں قرآن کھولتے تھے, یعنی وہ بتاتا نہیں تھا, خالی کہتا تھا استخارہ کیجیے. یہ قرآن کھولتے تھے, کہتے تھے بزنس میں کامیابی ہوگی, بسم اللہ شروع کرو. تو اس ہمارے دوست نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی, اس نے کہا میں ٹیسٹ کروں, اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے 2 استخارے کرواؤں گا, دونوں جھوٹے, یعنی کوئی نیت نہیں ہوگی, جا کے دیکھوں کہ انہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں. لائن میں کھڑے ہو گئے, نمبر آیا, کہا ہا جگہ استخارے, آغا صاحب استخارہ کروائیے. انہوں نے یوں قرآن کھولا, دیکھ کر کہا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو. یعنی اتنی پاورفل شخصیت. اس نے کہا میرا ارادہ تھا, مجھے کوئی یقین تو ہوا, لیکن میرا ارادہ 2 استخارے تھا. میں پھر لائن میں کھڑا ہو گیا. کہا پھر میں لائن میں کھڑا ہوا, پھر میں نے نمبر آیا, میں نے کہا آغا استخارہ. انہوں نے قرآن کھولا, کہا 1 مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں آیا. 1 مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں آیا. کہا اب مجھے یقین آ گیا, اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, اللہ نے انہیں ایک کمال کی طاقت دی ہے. اب جب سب لوگ چلے گئے, انہوں نے کہا, میں نے کہا آغا صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں, آسٹریلیا سے آیا ہوں, مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے مشکلات ختم ہو جائے. آج کل مشکلات بہت زیادہ ہیں نا, آج کل تکلیفیں بہت زیادہ ہیں, مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا مجھے ایسا نسخہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے مشکلات ختم ہو جائیں. تو آیت اللہ نے کہا ایسا نسخہ بتاؤں گا, کیونکہ اتنی دور سے آئے ہو تبھی, ایسا نسخہ بتاؤں گا اگر اس پہ عمل کرو گے تو اگر چاہو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. یہ میرا جملہ نہیں, آیت اللہ کا جملہ ہے. اچھا اب میں آپ کو نسخہ انشاءاللہ بتاؤں گا تو آپ لوگ سن کے کہیں گے اچھا یہ تھا نسخہ, یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. یہ ہم مومنین کی ایک عادت ہوتی ہے, مومنین سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے جو اتنی بڑی بات بتائی اب پتہ نہیں کوئی نئی بات بتائیں گے. وہ ایک صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جناب دریا کے دوسری پار رہتے تھے, استاد کو کہا کہ استاد میں دیر میں پہنچتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پل تو ہے نہیں, کشتی کبھی ٹائم پہ آتی کبھی دیر میں آتی ہے. تو استاد نے کہا کوئی بات نہیں, میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں, یہ تعویذ اپنے ساتھ رکھ, پھر تجھے کشتی کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, بس تو پانی پہ ایسے چل کے آنا جیسے تو زمین پہ چلتا ہے. اب یہ روز پانی پہ چلتا تھا جیسے زمین پہ چلتے ہیں.
ایک دن اس نے کہا یہ کھول کے دیکھوں یہ تعویذ ہے کیا. جب کھولا تو دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا اچھا یہ تو مجھے بھی پتا تھا, یہ تو مجھے بھی پتا تھا. یہاں اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا تھا, ڈوبنے لگا پھر نہ چل سکا. کبھی کبھار یہ پرابلم ہم میں ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو مجھے بھی پتا تھا, مولانا آپ نے اتنا بڑا چڑھا کے بس ویسے ہی خطابت میں آپ نے ایک بات کو بڑا کر کے پیش کیا, نہیں یہ حقیقتاً بڑی بات ہے. اور یہ نسخہ میں نے کراچی میں ایک جگہ پہ کہا 40 دن تک اس پہ عمل کریں, کوشش کریں 1 سال تک عمل کریں, کم سے کم 40 دن. پھر میں پڑھ کے واپس مسجد گیا. اب جیسے میں نے کہا تھا جب آپ پاک ہوں گناہ نہ کریں تو آپ کو جلدی جواب ملتا ہے. ایک لڑکے نے مجھے فون کیا, جوان لڑکا تھا, اس نے کہا مولانا آپ نے جو نسخہ بتایا تھا نا, ہم نے صرف 3 دن ابھی عمل کیا اس پہ, ہماری مشکل ختم ہو گئی. یعنی اتنا پاورفل نسخہ ہے, اتنا سپر پاور نسخہ ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کم سے کم 40 دن عمل کریں, کم سے کم 40 دن عمل کریں. اور جو بھی آپ کی, لیکن وہ یاد رکھیے گا, موٹے والی مثال یاد رکھیے گا کہ بھائی موٹا انسان جب وزن گراتا ہے ساتھ میں گناہ پر بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے ایکسرسائز کے. اسی طرح ان اعمال سے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں گناہ پر کنٹرول ضروری ہے. اور انشاءاللہ جب اس نسخے پہ آپ عمل کریں نا, حاجتیں تو آپ کی بہت ہوں گی. یقیناً ہر انسان کی زندگی میں کئی حاجتیں ہیں, حاجتیں تو بہت ہوں گی. جب بھی اس نسخے پہ عمل کریں نا, پہلے اپنی حاجتیں نہ مانگیے گا, پہلے اپنے لیے دعا نہ کیجیے گا. جب اس پہ عمل کریں نا انشاءاللہ, سب سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگیے گا, خدایا یوسف زہرا کا جل ظہور فرما. یہ ضرور کوشش کیجیے گا. جب بھی حاجت ہو نا, جب بھی دعا ہو, جب بھی کچھ اللہ سے فقیری کرنی ہو, جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو نا, تو اپنے لیے بعد میں مانگنا, پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا کہ خدایا اسے بھیج دے جو سالوں سے رو رو کے دعا کر رہا ہے کہ خدا مجھے بھیج دے. خدایا اسے بھیج دے جو تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا ہے, خدایا مجھے آنے تو دے, میں ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دوں گا جنہوں نے اماں زہرا کے اوپر آگ کا دروازہ گرایا. امام کے ظہور کی ضرور دعا کیجئے, امام زمانہ کے ظہور کے لیے ضرور دعا کیجئے. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ کمال کا نسخہ یہ ہے, ہر نماز کے بعد, نماز فجر کے بعد, نماز ظہر کے بعد, نماز عصر کے بعد, نماز مغرب کے بعد, نماز عشاء کے بعد, فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازوں کے بعد, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھنا. جب بچپن سے آپ صرف منگل کو پڑھتے آئے ہیں, دعائے توسل کیا ہے؟ 14 معصومین سے فقیری, 14 معصومین سے فقیری. اے میرے رسول, خدایا مجھے رسول کا واسطہ. اے میرے مولا علی, خدایا تجھے علی کا واسطہ. اے میری بی بی زہرا, خدایا تجھے بی بی زہرا کا واسطہ, ہماری مشکل کو ختم کر دے.